بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں جس کا جواب شاید آپ کو معلوم ہو، مگر معلوم ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں تلاش نہیں کر پاتے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو شاید ہم فوراً کہیں گے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم تو نبی کے عاشق ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ محبت کا دعویٰ زبان سے نہیں زندگی سے ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیزو، آج کی گفتگو بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم جذبات سے نہیں قرآن سے پوچھیں گے کہ نبی سے سچی محبت کی پہچان کیا ہے۔ محبت صرف زبان پر نہیں، فیصلوں پر نظر آتی ہے۔ قرآن کا جواب ایسا ہے کہ اگر انسان اسے دل میں اتار لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ محبت کا سب سے بڑا معیار قرآن کا فیصلہ۔ اللہ قرآن مجید میں اپنے نبی سے فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف دعویٰ کرو، بلکہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ یعنی محبت کا امتحان یہ ہے کہ محبوب کی بات کتنی مانی جاتی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے۔ تو میری بہنوں، ہم ربیع الاول میں نبی کی محبت کے نعرے لگائیں، درود پڑھیں، نعتیں سنیں، محفلیں کریں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں، کیا میرے اخلاق میں محمد کی سنت ہے؟ کیا میری زبان میں محمد کی تعلیم ہے؟ کیا میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا میرے معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے؟ کیا میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، اور اگر جواب کمزور ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہی تو وقت ہے کہ ہم محبت کے دعوے کو عمل کی محبت میں تبدیل کریں۔ ایک ایسا واقعہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا دل دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میری عزیزوں، حضرت عمر کون تھے؟ وہ عمر جن کے نام سے باطل کانپتا تھا، وہ عمر جن کی بہادری مشہور تھی، وہ عمر جو رسول سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، فوراً عرض کیا، اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب ہے عمر۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت عمر جیسے عظیم صحابی کو بھی نبی نے محبت کا معیار سمجھایا، تو آج ہم اپنے دل سے پوچھیں، اگر میری خواہش ایک طرف اور نبی کی سنت دوسری طرف تو میں کس کو اختیار کرتا ہوں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ محبت صرف زبان پر نہیں، فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ میری محترم سامعات، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی ایک عجیب حقیقت ہے، جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ محبوب کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ کسی ماں کو دیکھیں، اس کا بچہ اگر بیمار ہو تو وہ رات بھر جاگ سکتی ہے۔ کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو ان کی خدمت میں اپنی راحت قربان کر دیتا ہے۔
کوئی اپنے محبوب کی پسند جانتا ہے تو اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے پسند ہے، تو پھر جس ہستی سے محبت ایمان کا حصہ ہے اس ہستی کی سنت ہماری زندگیوں میں کیوں نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث حضرت انس سے مروی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو محبت رسول کوئی معمولی جذباتی دعویٰ نہیں، یہ ایمان سے جڑی ہوئی محبت ہے۔ ذرا ایک اور سوال، ہم نبی کی محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کی زندگی کو جانتے بھی ہیں؟ ہمیں معلوم ہے آپ کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ فرماتے، کیسے بچوں سے محبت فرماتے، کیسے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیسے معاف فرماتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، کیسے دعا مانگتے تھے۔ میری عزیزو، قرآن ہمیں ایک بہت بڑا اصول دے دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اگر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ چاہیے تو ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اخلاق سیکھنے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صبر سیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر معافی سیکھنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ میری بہنوں، آج ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنے گھروں کو سجانے سے پہلے اپنے دل کو سجائیں، اپنی زبان پر درود سے پہلے اپنے اخلاق میں سنت لائیں، نبی کی محبت کی بات کرنے سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھیں۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ ہم وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق نہیں مارتے؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی غیبت سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں؟ کیا ہم معاف کرنا سیکھتے ہیں؟ کیونکہ میری عزیزو، یہ وہ جگہ ہے جہاں محبت کا دعویٰ امتحان میں آتا ہے۔ ربیع الاول میں ایک عہد کر لیں کہ آئیں اس ربیع الاول میں صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ چھوٹا سا عہد کریں۔ آج سے ایک سنت سیکھیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اپنے بچوں کو ایک سنت سکھائیں گے، گھر میں ایک سنت زندہ کریں گے، روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں تبدیلی ایک ہی سنت سے شروع ہو جائے۔ آخر میں بس ایک بات دل میں رکھ لیجئے میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن اگر ہم واقعی اپنے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے سوچیں، میں اپنے نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں کیسے ثابت کر سکتی ہوں؟ صرف آنکھوں میں آنسو کافی نہیں، زبان پر نعت کافی نہیں، محبت کا دافع کافی نہیں۔ محبت یہ ہے کہ نبی کی سنت میرے اخلاق میں نظر آئے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، محبت کے ساتھ سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اخلاق کو نبی کے اخلاق سے سنوار دے، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی قربت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آج یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں، کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی زندگی میں ایک سنت زندہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔